السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنور۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ صدر نے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی سمری واپس بھیج دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی اعلیٰ افسران اور آئینی ماہرین سے مشاورت۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 5 سال مکمل، ملک کے خلاف جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا عزم۔ ایک کپ چائے کے لیے بھارت کو اپنے طیارے کی قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ مسلح افواج چیئرمین، جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی تاریخی کامیابی پر قوم کو مبارکباد۔ الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے نے آئینی و قانونی تقاضے پورے نہیں کیے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پنجاب اور سندھ اسمبلی کا اجلاس غیر قانونی طریقے سے ہوا۔ امید ہے الیکشن کمیشن عوام کی امنگوں کے مطابق اپنا فیصلہ سنائے گا۔ مردان میں پولیس پر دہشت گردوں کا حملہ، ایس پی شہید، 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ شہید ایس پی اعجاز خان کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ گوادر میں شدید بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. صدر مملکت عارف علوی نے مخصوص نشستوں سے متعلق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کی ایڈوائس واپس بھیج دی، جس کے بعد اسپیکر نے اجلاس جمعرات کو بلا لیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت عارف علوی نے مخصوص نشستوں سے متعلق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کی ایڈوائس واپس بھیج دی، جس کے بعد اسپیکر نے اجلاس جمعرات کو بلا لیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آئین کے آرٹیکل 91 کی کلاز 2 کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی سمری پر اعتراض لگاتے ہوئے کہا کہ پہلے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کو مکمل کریں، پھر قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے۔ صدر مملکت نے سمری وزیر اعظم ہاؤس اور وزارت پارلیمانی امور کو واپس بھجوا دی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے فیصلہ کیا کہ صدر کے سمری مسترد کرنے کے باوجود قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو ہوگا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 2 کے تحت 29 فروری کی صبح 10 بجے اجلاس طلب کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اعلیٰ افسران اور آئینی ماہرین سے مشاورت کی، جس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے سمری پر دستخط نہ کرنے سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے 26 فروری کو صبح 10 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے سمری صدر مملکت عارف علوی کو ارسال کی تھی۔ آئین پابند کرتا ہے کہ انتخابات کے 21 دن کے اندر اجلاس لازمی بلایا جائے اور آئین کے تحت قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو لازمی بلانا پڑے گا۔ اگر 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اسی دن حلف کے بعد نئے اسپیکر کا شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ پھر 1 مارچ کو اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے کاغذات جمع کروائے جائیں گے اور 2 مارچ کو اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب ہوگا، جس کے بعد اسی دن ڈپٹی اسپیکر کا بھی چناؤ کر لیا جائے گا۔ اسی طرح 3 مارچ کو وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل ہوگا۔ 4 مارچ کو قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا الیکشن کرایا جائے گا اور 9 مارچ کو صدر کا انتخاب الیکشن کمیشن آف پاکستان کرائے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بھی 29 فروری کو لازمی بلانا پڑے گا۔ واضح رہے کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے سمری پر اجلاس نہ بلایا تو 29 فروری کو اسپیکر آئینی طور پر خود اجلاس بلا سکتا ہے۔ مسلح افواج نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 5 سال مکمل ہونے پر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی جارحیت کا ہر مرتبہ پوری طاقت سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
مسلح افواج نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 5 سال مکمل ہونے پر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی جارحیت کا ہر مرتبہ پوری طاقت سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق 27 فروری کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں جعلی ڈرامے کے بعد بھارت کو پاک فضائیہ نے منہ توڑ جواب دیا اور ملک کی دفاع کو ایک بار پھر ناقابل تسخیر بنایا۔ 14 فروری 2019 کو مودی سرکار نے منظم منصوبہ بندی کے تحت جعلی پلوامہ ڈرامہ رچایا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں بھارت نے خود اپنے 40 فوجی مروائے اور حسب روایت الزام پاکستان پر لگا دیا۔ اس کے بعد 26 فروری 2019 کو بھارت نے رات کے اندھیرے میں سرجیکل اسٹرائیک کے نام پر پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور بالا کوٹ کے علاقے جابا کے قریب بم پھینک کر بھارتی طیارے فرار ہوئے۔ بھارت نے اس کو کامیاب سرجیکل اسٹرائیک قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے طیاروں نے دہشت گردوں کا ٹریننگ کیمپ کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی میڈیا جعلی سرجیکل اسٹرائیکس میں کبھی 300 دہشت گرد مارے جانے کی رپورٹ کرتا تو کبھی جعلی آڈیو پر مبنی گفتگو نشر کرتا رہا۔ بھارتی فضائیہ کے اس جعلی سرجیکل اسٹرائیک کا بھانڈا پاکستان نے عالمی میڈیا کو موقع پر لے جا کر پھوڑا۔ پاکستان نے ازلی دشمن کو رات کے اندھیرے میں حملے کا جواب دن کے اجالے میں دینے کا اعلان کیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور مختصر فضائی جھڑپ کے دوران بھارتی طیاروں کو مار گرایا اور ایک پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا۔ بوکھلاہٹ کے شکار بھارتی فوج نے ہڑبونگ میں اپنا ہی ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا۔ 2 روز تک زیر حراست رکھنے کے بعد پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت ابھی نندن کو بھارت واپس بھیج دیا۔ 27 فروری کا دن دنیا کو یہ باور کراتا ہے کہ مملکت خداداد کے دفاع کے لیے پاک فوج ہم وقت تیار ہیں۔ پلوامہ کے جھوٹے اور من گھڑت تماشے کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہندوستانی میڈیا نے من گھڑت اور جھوٹا بیانیہ پھیلایا اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی بھارتی میڈیا پلوامہ کی حقیقت کو منظر عام پر آنے سے نہ روک سکا۔ بھاری حملے کی جوابی کارروائی کے دوران پائلٹ ابھی نندن ورتھامن کو زندہ گرفتار کیا گیا۔ پاک فضائیہ نے اپنے اس آپریشن کو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا نام دیا۔ زیر حراست ابھی نندن پاکستان ملٹری کے ضابطہ اخلاق کی پاسداری اور پاک فوج کے جوانوں کی میزبانی کا معترف ہوا۔ پاکستان کی حراست میں ابھی نندن کی چائے کے ساتھ وائرل ویڈیو میں بھارتی پائلٹ نے پاکستانی چائے کی تعریف کی۔ سوشل میڈیا پر ٹی از فینٹاسٹک کا ہیش ٹیگ 36 گھنٹے زیر گردش رہا۔ 5 سال بعد بھی ابھی نندن کی چائے کے پاکستان میں چرچے برقرار ہیں۔ ایک کپ چائے کے لیے بھارت کو اپنے طیارے کی قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ پاکستانی چائے اور پاکستان سے ملنے والا سبق بھارت صدیوں تک نہیں بھول سکے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 5 سال مکمل ہونے پر اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں مسلح افواج اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے تاریخی کامیابی پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی جارحیت کا ہر مرتبہ پوری طاقت سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اعلامیے میں افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد بھی درج کیا گیا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پنجاب اور سندھ اسمبلی کا اجلاس غیر قانونی طریقے سے ہوا۔ امید ہے الیکشن کمیشن عوام کی امنگوں کے مطابق اپنا فیصلہ سنائے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پنجاب اور سندھ اسمبلی کا اجلاس غیر قانونی طریقے سے ہوا۔ امید ہے الیکشن کمیشن عوام کی امنگوں کے مطابق اپنا فیصلہ سنائے گا۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ چھینا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے جیتی ہے۔ ہماری ٹوٹل 227 سیٹیں بنتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے 86 ارکان قومی اسمبلی سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، جبکہ سندھ میں 9 ایم این ایز نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا۔ انہوں نے کہا کہ قانون میں موجود ہے آزاد امیدوار 3 دن کے اندر اندر کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن بھی عوامی مینڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنائے۔ الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے نے ہمارے آئینی اور قانونی تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ مخصوص نشستوں کے فوری بعد اجلاس نہیں ہو سکتا۔ سندھ اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس غیر قانونی طریقے سے ہوئے۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی کاز لسٹ میں کیس ہی نہیں تھا۔ کیس نہ ہونے کے باعث سماعت کل تک ملتوی ہوئی۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما حامد رضا کا کہنا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں۔ ایک مینڈیٹ چور کو راتوں رات پنجاب کا وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ ہم نے 6 روز قبل درخواست دائر کی تھی۔ ہماری درخواست کے خلاف 6 اپیلیں دائر ہوئیں اور آج نمبر بھی الاٹ ہو گیا۔ آخری سانس تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن اس بار حقائق، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بنارسی ٹھگ اپنا حصہ لینے آئے تھے،
یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں ان کا حصہ وراثتی طور پر موجود ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا تھا کہ انسان میں کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ ایک مینڈیٹ چور کو پنجاب میں راتوں رات وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا، اب وفاق میں بھی یہی کوشش ہو رہی ہے۔ انسان میں کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، یہ انہی کے ایک بڑے آزمودہ سیاستدان نے ہمیں بتایا تھا، لیکن قوم اس وقت غلط سمجھی۔ دراصل وہ شرم اور حیا اپنے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کی کمی ان کے پاس موجود ہے کہ کسی کا حق، کسی کا حصہ، کسی کی سیٹیں، کسی کا مینڈیٹ۔ اول تو چوری کیا گیا، پنجاب کے اندر چوری کیا گیا، اور جس بہیمانہ طریقے سے چوری کیا گیا، ایک مینڈیٹ چور کو پنجاب کے اندر راتوں رات وزیر اعلیٰ مسلط کیا گیا، اور اب وہی کام مرکز کے اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مردان میں رات گئے دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس کے ایس پی اعجاز خان شہید ہو گئے، جبکہ 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مردان میں رات گئے دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس کے ایس پی اعجاز خان شہید ہو گئے، جبکہ 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ شہید ایس پی اعجاز خان کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی، جس میں ڈی پی او مردان اور دیگر پولیس حکام نے شرکت کی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پولیس ذرائع نے بتایا کہ دہشت گردوں کے حملے میں ایس پی رورل مردان اعجاز خان شیرپاؤ فائرنگ سے شہید ہو گئے، جبکہ ڈی ایس پی نسیم خان، اہلکار منصور اور سلیم زخمی ہوئے۔ دوسری جانب موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ابابیل فورس کا ایک اہلکار شہید جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اہلکاروں نے مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا، نہ رکنے پر پولیس اہلکاروں نے تعاقب کیا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہید کانسٹیبل قیصر خان کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ایس ایس پی آپریشن سمیت پولیس افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کیچ میں طوفانی بارش سے تربتہ مند کا راستہ بند ہو گیا، جبکہ گوادر میں دریائے نہنگ میں اونچے درجے کے سیلاب سے پل بہہ گیا۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ گوادر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش ہوئی، جس سے دریائے نہنگ میں سیلابی کیفیت ہے۔ دریا کا ریلا پل بہا لے گیا۔ گوادر میں شدید بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جس کے بعد اسکولوں کو بند کر دیا گیا۔ کیچ میں طوفانی بارش سے تربت تامند کا راستہ بند ہو گیا، جبکہ نصیر آباد، ڈیرہ مراد جمالی اور گرد و نواح میں بھی تیز بارش ہوئی، جس کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور بجلی کے 8 فیڈرز ٹرپ کر گئے، جس سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ بلوچستان کے شہروں پنجگور، گوادر، آوران، خضدار، قلات، تربت، کیچ، کوئٹہ میں بارش، جبکہ زیارت، چمن، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔